میرے نزدیک محبت ایک تتلی کی مانند ہے، جس کو اگر پکڑ لیا جائے تو وہ اپنے رنگ پکڑنے والے کے ہاتھوں پہ چھوڑ کے دم توڑ دیتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنا دل خود ہی دکھاتے ہیں، جب ہر ایک کی بات کا اثر ضرورت سے زیادہ لے لیں، یا جب دل میں کسی کو وہ مقام دے دیں جہاں وہ ہونا چاہیے، یا جب لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں باندھیں، یا یہ بھول جائیں کہ لوگ پرفیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو انسان ہیں۔ مضبوط بنیں اور اب اپنا دل دکھانا بند کریں۔ محبت دل نہیں مانگتی، البتہ دل کی مہار ضرور مانگ لیتی ہے۔ محبت اختیار بھی نہیں مانگتی، البتہ آپ کے اختیار کے اندر چھپا اعتبار ضرور مانگ لیتی ہے۔ محبت پیار بھی نہیں مانگتی، مگر اس پیار کے پروں کا سوار ضرور مانگ لیتی ہے۔ محبت آپ سے نیند کبھی نہیں مانگے گی، وہ تو جب بھی مانگے گی آپ سے خواب مانگے گی۔ یاد رکھیے، محبت سوال کی بھوکی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جواب مانگے گی، اور محبت کبھی آپ سے یہ بھی نہیں کہے گی کہ صرف میرا ہو کے رہے، مگر اور کسی کا ہونے بھی نہیں دے گی۔ محبت کو تو وحدانیت کی چس ہوتی ہے۔ زندگی میں سب کچھ نہیں بھی ملا کرتا، اور باقی سب کے ساتھ انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن بچھڑی محبت رات کے اندھیرے میں جب دماغ میں یادوں کی فلم چلاتی ہے تو ہو کے آنسو بن کر تکیے پہ انگلی نہ بساتے ہیں، اور ایسے میں منہ بستر پہ چھپایا جاتا ہے۔ نہ بندہ حسن جوگا تے نہ بندہ دسن جوگا۔ تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ آپ یک طرفہ محبت کریں اور دوسرے دل میں بھی آپ کے لیے محبت نہ جاگے۔ تکلیف یہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو پسند کریں اور وہ آپ کو ٹھکرا دے۔ تکلیف تو یہ ہوتی ہے کہ آپ محبت اور اس کے وجود سے بے خبر اپنے طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں، پھر اچانک سے کوئی آپ کی زندگی میں آئے، آپ کا ہاتھ تھامے، آپ کے راستے پہ کہکشاں بٹھائے، آپ پہ اپنی جان لٹائے۔ پھر جب آپ کو ان عنایتوں کی عادت ہو جائے، آپ کے دل کی بنجر زمین پہ محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگیں، اور وہ شخص اچانک سے منہ موڑ لے، اس شخص کے منہ موڑتے ہی وہ کونپلیں یکدم درخت بن جائیں اور آپ کی ساری ذات پہ حاوی ہو جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ درخت آکٹوپس بن جائے اور آپ کی ہڈیوں کو اپنی گرفت میں اس طرح سے لے کے وہ تڑکنے لگ جائیں۔ آپ اس شخص کی طرف دیکھیں اور وہ آپ پر تھوک دے۔ یہ ہوتی ہے تکلیف، یہ ہوتی ہے اذیت، یہ ہوتا ہے ٹوٹنا، یہ ہوتا ہے مرنا۔ زندگی بار بار وہیں لا کے چھوڑے گی جہاں سے دل آگے بڑھنے کو راضی نہیں ہوگا۔ جتنا بھاگ لو، لیکن نیت کی سستی پاؤں کی رفتار سے کہیں زیادہ ہو تو انسان ایک لمحے کی قید میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے، اور اب موسموں کی نمی اسے اپنی ذات سے مشابہت رکھتی محسوس ہوگی۔ پھر یہ دن ایسے ہیں کہ اچھے خاصے خوش انسان کو عجیب و غریب اداسی کے دہانے پر چھوڑ دیں، اور انسان ازل کی اداسی مٹی جیسے زمین میں سمانے کو تیار بیٹھا ہو۔ یہ اکتوبر سے دسمبر تک کا سفر مجھ سمیت تمام جذباتی لوگوں کے لیے قیامت ہے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارے بغیر دنیا ویران ہو جائے گی؟ دنیا کی بات کرتے ہو؟ یہاں ایک شخص جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بغیر مر جائے گا، وہ بھی تب تک تمہارا ہے جب تک تم سے بہتر یا تمہارا متبادل اسے نہیں مل جاتا۔ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے کہ جب تک لوگوں کا تجسس ختم نہیں ہو جاتا۔ دو طریقے ہیں لوگوں کو جانچنے کے لیے: حد سے زیادہ عزت دے دیں یا ان کا آپ کی ذات کے لیے تجسس ختم کر دیں۔ اس کے بعد جو تمہارے ہیں بس انہیں کھونا نہیں۔ یاد رکھیں، بہت سے لوگوں کے لیے آپ وقت گزاری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، سو کیوں نہ ایسے ویسوں سے دور رہا جائے۔
زندگی میں اگر کبھی ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا، جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کی کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ حقیقتیں بڑی دلخراش ہوتی ہیں، اور انسان وہی ہے جو حقیقت پسند ہو۔ محبت میڈیسن کی طرح ہوتی ہے۔ میڈیسن کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وقت پر ملے جان بچا لیتی ہے، وقت پر نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مرض بڑھ چکا ہوتا ہے، اور اگر ایکسپائر ہونے کے بعد ملے تو تندرست انسان کو بھی شدید بیمار کر دیتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ مرد کی محبت نوافل کی طرح ہوتی ہے، ادا ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ کون سا فرض تھی۔ اور عورت محبت کے نوافل بھی یوں ادا کرتی ہے گویا فرض ہوں۔ کسی کی محبت کا اندازہ اس بات سے ہی ہو جاتا ہے کہ جب وہ انسان اپنی بہت زیادہ مصروفیت کے باوجود آپ کو نظر انداز نہ کر سکے۔ تیری محبت نے مار ڈالا ہزار اعزاز سے مجھ کو ظالم، تیری محبت نے مار ڈالا ہزار اعزاز سے مجھ کو ظالم، رلا رلا کر، گلا گلا کر، جلا جلا کر، مٹا مٹا کر۔ جو ظلم کرنا تھا سر پہ میرے تو اور فتنے اٹھائے ہوتے، اٹھائی ہے تم نے قیامت رقیب کو بٹھا بٹھا کر۔